ایک دن ہمارے ان خداؤں کی بھی عبادت کر لیں جیسے ہم کرتے. ہم آپ کے خدا کی ہم بھی عبادت کریں گے جیسا آپ کہیں گے. آپ بس ایک دن کے لیے میری بات مان لیں. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرکٹلی منع کر دیں. کہیں کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسلام تو وہ ہے جس کا سر جھکتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے. اگر اللہ سے ہٹ کر یا اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے سر جھکا عبادت کے لیے، بندگی میں، تو ہماری ایمان ختم. ہمارا ایمان بس وہیں پہ ختم ہو جائے گا. بچے گا کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیا. تو یہ ولید بن مغیرہ پھر بولتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، مہینے میں ایک بار، آپ بس مہینے میں ایک بار ہمارے جو باقی خدائیں ہیں جن کو ان لوگوں نے بنا رکھا تھا خانہ کعبہ میں، ان کی آپ عبادت کر لیں. 29 دن آپ اپنے خدا کی کیجیے، بس ایک دن میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اسٹرکٹلی سختی سے انکار کر دینا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، سال میں ایک بار. دیکھیے یہ ہم لوگ جتنا آسانی سے بول لے رہے ہیں یا ہم سن لے رہے ہیں، آپ اس وقت اس حالات کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، غور کریں اور تھوڑا اس کو ہم ایک پکچرائزیشن کریں تو ہم کو محسوس ہوگا کہ پورے اس ایریا میں صرف ایک اللہ کا نبی، ایک اللہ کا رسول جو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، اور تمام لوگ، تمام کافر ان کے مخالف ہیں، ان کو طرح طرح سے برگلا رہے ہیں، ہر طرح سے، ایموشنلی بھی، سختی سے بھی، ان کے اوپر طرح طرح کی سازش کر کے، کبھی ڈرا کے، کبھی دھمکا کے، کئی طرح سے ان کے دماغ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور ایمان اس قدر ان کے اندر جذبہ تھا کہ ذرا بھی نہیں پھسلے، ذرا بھی نہیں پھسلے، بلکہ وہ مضبوطی کے ساتھ الحمدللہ یہ ہمارے لیے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے وہ ڈٹے رہے، اپنی امت کے لیے ڈٹے رہے. نہیں تو کیا تھا، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ تو مل گیا تھا کہ آپ ہمارے، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں. تو آپ کا کیا کام تھا؟ اللہ نے تو بار بار کہا آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام ہے ہماری بات کو ان تک پہنچا دینا، ان تک پہنچا دینا، بس ہدایت دینا تو میرا کام ہے. لیکن ہمارے آقا جو سرور کائنات ہیں، جو رحمت دو جہاں ہیں، وہ اپنی امت کے لیے بہت پریشان رہتے تھے. اپنی امت کے لیے ان کو بہت تکلیف تھا. میری امت، وہ چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو، ہر وقت وہ فکر پہ رہتے تھے. بہرحال تو ولید بن مغیرہ نے ان کو اس طرح سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیا، مگر اللہ کے رسول اپنی بات پہ رہیں اور اپنے ایمان پہ رہیں کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جو واحد ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کے بھی سامنے سر جھکائیں یا عبادت کریں. نہیں ہو سکتا. چاہے وہ ایک دن ہو، چاہے وہ ایک پل ہو، چاہے وہ ایک گھڑی ہو، چاہے ہم ایسے چاہے ویسے، کسی بھی طرح سے، ہرگز نہیں. میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی وقت یہ سورہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون
لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، کافرون ان کافروں سے، ان کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا. یہی ہے ایمان. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ جن کی میں واحد اللہ کی جو میں عبادت کرتا ہوں. تمہارا ایمان ایسا نہیں ہے، تمہارا ایمان ایسا نہیں کہ تم ان کی عبادت کرو. اللہ تو ہمارا خود جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اللہ تو دل کے اندر جو چل رہا ہے نا وہ سب جانتا ہے. وہ کل کو کیا کرے گا وہ بھی جان رہا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت نہیں کرتے، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے جن کی میں عبادت کرتا ہوں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرنے والا.